ہمیں پھر دعوت دین الہی عام کرنا ہے، جہان کل میں پھر سے دبدبہ اسلام کرنا ہے۔ جس کام کے لیے آئے وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر، آمین کہہ دو۔ عمر فاروق سا کوئی جلی انسان پیدا کر، جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ بندے پروردگارم امت محمد نبی، دوست دار جملہ یارم تاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خواب پائے غوث اعظم جاں فدائے ہر ولی۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ حاضرین کرام ذو العزت والاحترام، عالی مقام جماعت خاص و عام، 5واں پروگرام بفضل رب الانام، سیرت خیر الانام، آقا کے غلام حضرت صدیق اکبر کے عنوان سے، ان کی سیرت کے عنوان سے آپ کی چوک میں منعقد ہو رہا ہے۔ الحمدللہ دن بدن قوم بیدار ہو رہی ہے، خبردار ہو رہی ہے، صحابہ اہل بیت کی تابعدار ہو رہی ہے، میں تو سمجھتا ہوں جنت کی حقدار ہو رہی ہے۔ تو میں کچھ تو صدیق کے سردار، صدیق کے سرپرست، صدیق اکبر کے محبوب، کچھ ان کا تذکرہ کروں گا، پھر خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، آقا کے خسر، پیغمبر کے پہریدار، حضور کے تابعدار، مدنی کے جانثار، حضور کے رازدار، اور بلکہ رفیق غار، رفیق مزار، ان کا کچھ تذکرہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دین عطا کرے، پیغمبر کی زبان پر یقین عطا کرے۔ انشاءاللہ حقائق ہوں گے، دقائق ہوں گے، فضائل ہوں گے، مسائل ہوں گے، دلائل ہوں گے، خصائل ہوں گے، شمائل ہوں گے۔ اللہ کا قرآن ہوگا، مدنی کا فرمان ہوگا، صدیق کا شان ہوگا، جنت کا سامان ہوگا، راضی رب رحمان ہوگا، جو یقین کرے گا مسلمان ہوگا، اور جو انکار کرے گا وہ بے ایمان ہوگا۔ انکار نہ کرنا۔ اللہ ہمیں حضور کے غلاموں کا سچا غلام بنائے۔ میں حیران ہوں یہ کہاں سے فتنے آ گئے، اللہ ان فتنوں میں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ جہاں آج ہماری دعوت ہے، کل شادی بھی ہے اور رات نکاح کا سلسلہ بھی ہے۔ کچھ سنت نبی کے مطابق حضور کی شریعت کے آئینے میں مدینے کی گلیوں میں تمہیں کچھ شادی دکھاؤں گا۔ اللہ ہماری وہ شادی میں، غمی میں، نکاح میں، ہر صلاح میں حضور کی سنت عطا فرمائے۔ جب تک میرا آمنہ کا لال در یتیم نہیں آئے، عرب میں یہ شادی کا انتظام نہیں تھا۔ ایک نوجوان لڑکی بن سنور کے آتی، ادھر سے نوجوان بہت جمع ہو جاتے، خبر نہیں کیا ہوتا، نہ نکاح، نہ ایجاب قبول، نہ ولیمہ، نہ حق مہر، نہ گواہ، نہ کوئی خطبہ، نہ خطبہ۔ لڑکی آ کر جس کو مینگنی مارتی کہ یہ میرا خاوند ہے، بس اسی سے بن جاتی، یا جس کو وہ پسند کر لیتی۔ کوئی اس طرح کا باعزت طریق پر بندھنی نہیں تھی، کسی کے عزت کے مطابق فیصلہ نہیں تھا۔ آج جو کچھ ہمیں یہ شادی کا سلسلہ ملا، یہ کملی والے در یتیم کے جوتی کے صدقے ملا۔ میں ایک تو یہ آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہماری یہاں روز شادی ہمارے گھروں میں اور مسلمانوں کے محلوں میں ہوتی ہیں، مگر کہیں بینڈ باجے، کہیں گانے بجانے ترانے، کہیں ہیجڑوں کا ناچ، کہیں تالیاں، کہیں شور شرابہ، کہیں خون خرابہ، کہیں فائرنگ، کہیں کچھ، اور کہیں سر رات سر بتیاں، کہیں عورتوں کے آواز اور گیت۔ دعا کرو اللہ ہمیں شادی میں، غمی میں رسول اللہ کا طریقہ عطا فرمائے۔ میرے کراچی والوں، روپے کو چکمک پہ کھرا کرو، سونے کو زرگر کے پاس کسوٹی پہ کھرا کرو، اپنے دین کو محمد کی شریعت پہ کھرا کرو۔ دیکھو پیغمبر نے شادی کیسے فرمائی، حضور کریم کی رفتار، گفتار، کردار، افکار، لیل و نہار، محبت پیار،
پیغمبر کی گفتگو، حضور کا انداز، حضور کا راز، حضور انور کی عبادت، پیغمبر کی ریاضت، پیغمبر کی سخاوت، پیغمبر کی صورت، محمد کی سیرت، نبی کی سخاوت، پیغمبر کی دیانت، امانت، صداقت، ریاضت، شرافت کیسی تھی؟ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی صحیح سیرت عطا فرمائے۔ اب میں شادی کا سلسلہ تھوڑا سمجھا دوں تاکہ آنے والے جس میں ہم بھی شریک ہو رہے ہیں دعاؤں میں، ان کو بتا دیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو سمجھایا، اگر کسی میرے امتی کی بچی حد بلوغ پہ پہنچ جائے، فرمایا 3 چیزوں میں دیر نہ کرو۔ کہو 3 کاموں میں آپ سے بڑا ہوں، سبق سمجھا رہا ہوں۔ فرمایا قرضے کے ادا کرنے میں، نماز کے ادا کرنے میں، اور آقا نے فرمایا بچی کی شادی کرنے میں۔ قرضے میں دیر کی مر گئے۔ حضور کے دور میں کچھ لوگ ایسے فوت ہو گئے جنہوں نے قرضہ دینا تھا، قرضہ ادا نہ کیا، تو میرے پیغمبر نے ناراض ہو کر فرمایا جنازہ کوئی اور پڑھے، میں کملی والا اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا جس نے قرضہ نہیں دیا۔ یہ حقوق العباد ہے۔ پہلے تو قرضہ نہ لو، قرضہ لو تو اس کو وقت پر ادا کرو۔ یہاں کوئی قرضہ مانگے تو اس کو خنجر گھونپ دیتے ہیں اور 2 گھر برباد کر دیتے ہیں، ایک اپنی بہن کا گھر، ایک اپنا گھر۔ اتنی پاگل میں نے نہیں دیکھے بغیر کراچی کے۔ تو حاضرین کرام، ایک تو قرضہ جلدی ادا کرو، ایک فرمایا نماز میں دیر نہ کرو، پھر نماز قضا ہوگی، قضا ہوتی ہے، ادا ہوتی ہے۔ ادا پر اگر نماز مسجد میں پڑھو گے 27 نمازوں کا ثواب، جامع مسجد میں نماز پڑھو تو فرمایا 50 نمازوں کا ثواب، مسواک کر کے وضو پر نماز پڑھو 70 نمازوں کا ثواب، مسجد بیت المقدس میں نماز پڑھو 500 نمازوں کا ثواب، مسجد نبوی میں پڑھو تو میرے محبوب نے فرمایا 50,000 کا ثواب۔ اور یہاں ہمارے پاکستانی، خدا ان مولویوں کو ہدایت دے، آمین کہو بھائی، جنہوں نے اپنے پیٹ کے مسئلے کے لیے قوم کو الجھا دیا اور بتا دیا کہ یہاں کے امام صحیح ہیں، مدینے کے امام منافق ہیں، مدینے کے امام غلط ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ہمارے پیچھے ہو جاتی ہے۔ یہ فتنہ یہاں اٹھا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں مدینے کی ہواؤں سے، فضاؤں سے، اداؤں سے، مدینے کے ریت کے ذروں سے خدا محبت عطا کرے۔ حضور فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 50,000 صلاۃ فیما سوا، میری مسجد میں ایک نماز باجماعت ادا کرے، محراب ممبر کو دیکھے، ریاض الجنہ میں آئے، باب المجیدی، باب النساء، باب الصدیق، باب الحمیدی، باب السلام، باب الرحمت، باب جبریل سے اندر آئے، اوپر گنبد خضرا چمک رہا ہو، ادھر مصلی رسول مقبول ہو، ادھر مسجد نبی کے وہ شاندار فانوس چمک رہے ہوں، وہاں ایک نماز ادا کرو 50,000 کا ثواب۔ کہو کتنا؟ اللہ تعالی ہم کو زندگی میں محبوب کی مسجد کی نماز نصیب فرمائے۔ اور فرمایا مسجد حرام جو کعبے کے قریب ہے اس میں ایک نماز با جماعت آج بھی نصیب ہو 1,00,000 کا ثواب۔ بیت اللہ پر نگاہ ہو، بیت اللہ کا پھر طواف ہو، ہاتھ ہو غلاف ہو، دل ہو صاف ہو، پھر کیوں نہ گناہ معاف ہو، پھر بیت اللہ کا جلال ہو، پھر جلال میں کمال ہو، پھر فضل ذوالجلال ہو، پھر کیوں نہ رحمت سے مالا مال ہو۔ اللہ ہمیں بیت اللہ کی نماز نصیب فرمائے، آمین کہو بھائی۔ ان کی بات نہ مانو، یہ بیچارے تمہیں کہتے ہیں ندیم صاحب غلط ہیں، اب پمفلٹ چھائے ہوئے ہیں، عبدالشکور نہیں مانتا۔ بھائی ہم جھوٹے نبی کو نہیں مانتے، کہو جھوٹے نبی کو، ہم نبی کو خدا، ہم محمد عربی کو اللہ، ہم نبی کو مشکل کشا، ہم مصطفیٰ کو معبود و مسجود و مطلوب و مقصود، ہم محمد کو غفار و قہار و جبار، ہم نبی کو خالق و مالک و رازق و پالک نہیں مانتے۔ زور سے کہو، ہم محمد عربی کو رب العالمین، احسن الخالقین، خیر الرازقین بولتے جاؤ، میں آپ کو گمراہ نہیں کروں گا۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں مانتے۔ میں نبی کو امام نہیں، امام الانبیاء مانتا ہوں۔ میں محمد کریم کو افضل الانبیاء مانتا ہوں۔ میں نبی کو شریفوں میں اشرف، حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، کاملوں میں اکمل، رسولوں میں افضل۔ میں اپنے میں علماء حقہ کا نمائندہ ہوں۔ میں اپنے پیغمبر کو پیغمبر مانتا ہوں، کائنات کا دلبر مانتا ہوں، سب کا سرور مانتا ہوں،
محبوب رب اکبر مانتا ہوں، رسولوں سے برتر مانتا ہوں، انبیاء کا افسر مانتا ہوں، اپنے دلوں کا پیغمبر مانتا ہوں۔ کہو انشاءاللہ۔ یہ آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ اگر میں غلط بیانی کروں مجھے یہاں شوٹ کر دو، میرا خون معاف ہے، ختم کر دو دین پوری کو، مجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ ہم جیتے ہیں تو مصطفیٰ کے عشق میں جیتے ہیں۔ کہو انشاءاللہ۔ ہم بات کرتے ہیں تو ان کی بات کرتے ہیں۔ مجھے 30 سال ہوئے اس میدان میں، ہم نے اپنے باپ کی تعریف نہیں کی، تعریف محمد مصطفیٰ کی ہے۔ نعرہ تکبیر، کرتے ختم نبوت۔ ہم قادیانی کو نہیں مانتے۔ کہو قادیانی کو، شیطانی کو، اس ویرانی کو، اس کی نادانی کو نہیں مانتے، اس کانے دجال کو، اس چٹھی کے مرنے والے کو، انگریز کے پٹھو کو، مڈل فیل کو، اس جھوٹے کو۔ ہم محمد کے پسینے کو کستوری مانتے، میں نبی کے اشارے کو معجزہ مانتا ہوں، محمد کے چہرے کو جنت کی ضمانت مانتا ہوں، ان کی گفتگو کو حدیث مانتا ہوں، پیغمبر کی دعا کو مقبول مانتا ہوں، پیغمبر کے قدم کو سنت مانتا ہوں، نبی کے عمل کو شریعت مانتا ہوں، نبی کے مسکراہٹ کو جنت مانتا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کے شہر کو مدینہ منورہ مانتا ہوں، نبی کے جائے ولادت کو مکرمہ مکہ مکرمہ مانتا ہوں، پیغمبر کے پسینے کو کستوری سے زیادہ معطر مانتا ہوں، جبریل سے زیادہ محمد کو مطہر مانتا ہوں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو یہ ہمارا کہ ہمارے پیغمبر سب سے اعلیٰ ہے۔ کہو سب سے۔ یہاں ایک نقطہ سمجھ لو، جس طرح میرا مصطفیٰ تمام انبیاء میں افضل ہے، اسی طرح صدیق تمام خلفاء میں افضل ہے۔ امت میں صدیق کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، نبوت میں مصطفیٰ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں صرف شادی کا نقشہ سمجھنے کو صدیق پر ایک موتی دوں گا، شادی ویسی کریں۔ ہماری شادیاں غلط ہیں، ہماری شادی میں چاچے خوش، مامے خوش، ہمسائے خوش، یہ بوڑھ سارے خوش، ایک اللہ ناراض رسول اللہ ناراض۔ اگر شادی میں طبلے سرنگی ہیں، اگر شادی میں ڈانس ہے، اگر شادی میں ناچ ہے، عورتیں بے پردہ ہیں، اگر شادی میں ہیجڑے ہیں، اگر شادی میں وی سی آر ہے، اگر شادی میں بے پردگی ہے، اگر شادی میں عورتوں کی گیت ہے، خدا راضی ہے؟ یہ شادی ہے یا بربادی ہے؟ یہ تو آزادی ہے، یہ تو آزادی ہے، یہ تو بربادی ہے۔ اگر شادی وہ شادی مانا خوشی، کہو شادی مانا ہم اس وقت خوش ہیں جب اللہ عرش پہ خوش ہو، رسول اللہ فرش پہ خوش ہو۔ شادی میں اور آج ہم شادی میں سب کچھ کرتے ہیں۔ ہمارے لاہور میں ایک شادی ہوئی، مجھے اطلاع ملی 8 دن شادی چلتی رہی، بجی خیر زردے چلتے رہے، پلاؤ چلتے رہے، متنجن مرغن بھونے چلتے رہے، خبر نہیں کیا کیا گیت ہوتے رہے، صرف نکاح نہیں ہوا۔ صرف عالم کو نہیں بلایا گیا۔ تم تو کہتے ہو مولوی کی ضرورت نہیں، جب تک عالم نہ آئے نکاح نہیں ہوتا۔ ہم سارے بائیکاٹ کرتے تو جنازے پڑے رہیں گے۔ علماء کی ضرورت ہے، کہو علماء کی۔ اللہ اس عالم کو بکنے سے بچائے۔ علماء کو کہتے ہو علماء نہ بکنے والے بنو، نہ طاقت کے سامنے جھکنے والے بنو، نہ حق کہنے سے رکنے والے بنو، حق پر ٹکنے والے بنو۔ اللہ ان علماء کو شاہ ولی اللہ کا وارث بنائے، یا اللہ ہمیں شیخ الہند کا وارث بنا۔ جب غسل دے رہے ہیں تو سارے وجود پر نشان تھے، محمود الحسن شیخ الحسن کو سارے وجود پر چابک کے نشان تھے۔ تو مولانا مدنی کو بلایا گیا، حسین احمد تو میاں مالٹے میں ساتھ تھا، شاگرد رشید کیا ہوا؟ یہ کوئی بیماری ہو گئی، کیا ہوا؟ فرمایا ہر دوسرے دن انگریز نکال کے ان کو لے جاتے تہخانے میں، اور چابک کی آواز آتی اور پوچھتے کہ کیا ہے راز، کیا سازش ہے، بتاؤ تم نے کیا انگریز کے خلاف ہمارے خلاف کام شروع کر رکھا ہے؟ فرمایا مجھے کوئی پتہ نہیں، جان دے سکتا ہوں، میں اپنے راز آؤٹ نہیں کر سکتا۔ سارے کہو راز۔ دیکھا گیا ان کے وجود پر، اور مولانا شیخ الہند نے فتویٰ دیا تھا ہندوستان دارالحرب ہے، کہو ہندوستان انگریز سے لڑنا جہاد ہے، کہو انگریز سے لڑنا۔ اس وقت جب پورا انگریز کی حکومت تھی، سورج نہیں ڈوبتا تھا، ہر جگہ چھوٹے سے بڑے آفیسر تک انگریز تھے۔ فرمایا انگریز سے جہاد کرنا فرض ہے، انگریز کو ملک سے نکالنا فرض ہے، انگریز کی فوج میں مسلمانوں کو بھرتی ہونا حرام ہے۔
تو برتی ہونا. ایک اور مل صاحب تھے, اس کو اعلیٰ حضرت بن گئے, یعنی ابو بکر حضرت ابو بکر, ناراض نہ ہونا. ابو بکر کا نام لیں گے تو حضرت ابو بکر, حضرت عمر, اور وہ اعلیٰ حضرت. یہ حضرت وہ اعلیٰ. واہ بھائی واہ. حضور کا نام لیں گے حضرت نبی کریم حضرت محمد, اور وہ اعلیٰ حضرت. ہمارے اعلیٰ حضرت یہ نہیں, ہمارے اعلیٰ حضرت محمد رسول اللہ. سب سے اعلیٰ کون ہے؟ ہمارے قائد اعظم بھی حضور ہیں. تو ہمارے قائد اعظم کون ہیں؟ سارے انبیاء کے قائد کون؟ یار بولو تو صحیح. سارے رسولوں کے قائد کون؟ حضور فرمانا قائدہم اذا وفدوا, جب قیامت کے دن سارے رسول انبیاء محشور ہوں گے, اٹھیں گے, سارے میری اقتدا میں ہوں گے, سب کا قائد محمد ہوگا. نعرہ تکبیر, تاج و تخت, ختم نبوت, شان رسالت. پاکستان کا کوئی قائد اعظم بن گیا تمہاری مرضی, مگر پوری کائنات, پوری انبیاء, پورے رسول, پوری دنیا کا قائد اعظم میرے مدنی کی ذات. ٹھیک ہے بولو تو صحیح. دل خوش ہو رہا ہے یا گھبرا رہے ہو؟ یہ حقیقت ہے. کہو یہ کچھ حضور کے اوصاف ہیں, وہ حضور تک رہنے دو. سید الرسول حضور ہیں, سید الانبیاء حضور ہیں, امام الرسول حضور ہیں, اور شافی معاشر حضور ہیں, شفیع المذنبین حضور ہیں, رحمت اللہ عالمین حضور ہیں, تاج المرسلین حضور ہیں, خاتم النبیین حضور ہیں, امام النبیین حضور ہیں. کہہ دو صلی اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا, اللہ ہمیں ان علماء کا نام لیوا, ان کا علمبردار, ان کا خادم, ان کا وفادار بنائے, جنہوں نے چابک تو کھائے مگر جھکے نہیں. کہو مگر. اللہ ہمیں ان کے بکے بھی نہیں. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کو بلایا گورنر نے کہ میں آپ کو سارے پنجاب کا, پورے ہندوستان کی وزارت دیتا ہوں, آپ ہمارے ساتھ مل جائیے. چھوڑیں ان تقریروں کو, چھوڑو کلہاڑی کو, چھوڑو اس جہاد کو. تو کھڑے ہو کر کہو کانے, او انگریز بلی کی آنکھیں, اور پترونیا سن, تو محمد کے نواسے کا اسلام خریدنا چاہتا ہے, ایمان لینا چاہتا ہے, سن, میں تختہ دار پر چڑھ جاؤں گا, تختہ دار کو چوم لوں گا, گلے میں رسے ڈال کر گھسیٹوں برداشت کروں گا, نہ بکوں گا نہ حق سے رکوں گا. میں تیری وزارت کو, عظما کو جوتی کی نوک کی ٹھوکر مارتا ہوں, جب تک زندہ رہوں گا محمد کا قرآن پڑھتا رہوں گا. نعرے ایسے لگا رہے جیسے ڈال دا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری, مجلس تحفظ حقوق اہل سنت, مولانا عبدالشکور الدین پوری, علامہ سید عبد المجید ندیم. توجہ کریں بھائی, صرف ایک واقعہ. شادی, اللہ ہماری شادی میں آقا کی سنت عطا فرمائیں. ایک تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے, سن لو. آج ہم کہتے ہیں ہماری بیٹی ذرا 3rd ایئر ہو جائے, ذرا بڑی اس پہ ملازمت پہ چلی جائے, ابھی تو 20 سال کی ہے, دودھ کی بو آتی ہے. کسی نے عطا اللہ شاہ کہا کہ میری لڑکی کے منہ سے دودھ کی خوشبو آتی ہے. ذرا جملہ سننا. بخاری نے کہا اگر دودھ خراب ہو گیا, اگر دودھ میں بدبو مچ گئی, اگر دودھ کو کسی پلید کتے نے منہ لگا دیا تو دودھ استعمال کے قابل نہیں رہے گا, کوڑا کرکٹ میں ڈالنے کے قابل رہے گا. سمجھ گئے ہو بات کو؟ بات سمجھے ہو؟ تو فرمایا, تو میرے محبوب نے فرمایا بچی بالغ ہو تو دیر نہ کرو. بی بی بطول کے متعلق میں نے پڑھا ہے 15 سال کی. کہو کتنی کی؟ آؤ پیغمبر کی سنت کو دیکھو, مدنی کی شریعت کو دیکھو, حضور کے گھر کو دیکھو, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شہر کو دیکھو, خدا کی قسم بطول کے نکاح کو دیکھو. کسی نے کہا حضرت ابھی تو بچی ہے. فرمایا اگر میں 1 ہفتہ دیر کروں امت سالوں دیر کرے گی. میں اس عمر میں اس کا نکاح کر کے امت کو بتانا چاہتا ہوں یہ وہ شریعت ہے جو محمد خود عمل کر رہا ہے. حضرت علی 21 برس کے تھے. کہو حضرت علی. اور بی بی بطول 15 سال 5 مہینے کی تھی کہ حضور نے فرمایا ان کو اندر بٹھاؤ اور اس کے سر پر دوپٹہ ڈالو. ابو بکر کی بیوی نے, آج یہ دین پوری سے موتی لے لو, اس وقت بی بی خدیجہ قبر میں جا چکی تھی, بی بی فاطمہ یتیم تھی. جبکہ حضرت علی سے نکاح ہوا, بی بی بطول کو نہلانے والی, سرما لگانے والی, تیل لگانے والی, کپڑے پہنانے والی, اماں کی جگہ خدمت کرنے والی ابو بکر کی بیوی اسما بنت عمیس. کہو کون تھی؟
نام نوٹ کر لو، کیا نام تھا؟ اسما بنت عمیس، کیا نام تھا؟ تمہیں یہ نام یاد کرو۔ اور جب حضرت علی کا نکاح ہوا، نکاح مسجد نبی میں ہوا، وہاں جو قریب گواہ تھے وہ صدیق و عمر تھے۔ کہو کون تھے؟ زور سے، یہ بھی شان۔ گواہ کون تھے؟ اگر گواہ غلط ہے، نکاح غلط، سید صحیح نہیں رہتے۔ سادات کا خاندان بچاؤ تب بچے گا جب گواہ صحیح ہوں گے۔ کہو جب گواہ۔ آج دین پوری گرج کر کہتا ہے گواہ صدیق و عمر تھے۔ تمام کتابوں میں یہ واقعے موجود ہیں۔ اور جو حق مہر کا، جو ولیمے کا سامان مدینے کے بازار سے لایا، کھجوریں وغیرہ تقسیم کی چیزیں، ولیمے کا سامان، گوشت وغیرہ، وہ صدیق لایا۔ زور سے کون لایا؟ آگے چلیے۔ حضرت علی کو آقا نے فرمایا ذرا حق مہر کے لیے پیسے لیا، تو حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ زرے لے کر چلے بازار میں۔ آگے بھائی عثمان مل گئے۔ کہو کون مل گئے؟ سبق یاد کرو، سبق، اور کھول کر کہو ہم اس کی ذمہ دار ہیں کہ آپ کو حوالہ دیں۔ تو حضرت عثمان ملے۔ حضرت عثمان نے پوچھا، حضرت عثمان دوہرا داماد ہے، علی کو ایک بیٹی ملی، عثمان کو 2 دیں، اور میں باوضو بیٹھا ہوں۔ حضور نے فرمایا لو کان عندی 4 بنات، لو کان عندی 40 بنات، لو کان عندی 100 بنات لزوجتک یا عثمان۔ اگر میری 4 بیٹیاں ہوتی، اگر 40 ہوتی، اگر 100 ہوتی، میں مصطفیٰ عثمان کے سوا کسی کو داماد نہ بناتا۔ یہ آقا نے فرمایا۔ کہو کس نے؟ پیغمبر پر جو مولوی جھوٹ کہے یہ مولوی جہنمی ہے۔ کہو یہ مولوی۔ من کذب علی متعمدا فقد بوا مقعده فی النار۔ کملی والے نے نہ فرمایا ہو، اور جو مولوی ممبر رسول پر کہے حضور نے فرمایا، یہ مولوی جہنمی ہے۔ کہو یہ مولوی، یہ ممبر رسول ہے۔ زور سے کہو یہ ممبر۔ یہاں ہوش سے بولا کریں، میں ہوش سے بول رہا ہوں نہ کہ جوش سے بول رہا ہوں۔ تو حضرت علی مرتضی زرے لے کر کہنے لگے زرے بھیج دو، جنگ کی تھی۔ حضرت عثمان ملے۔ عثمان مدینے کے بہت امیر تھے، ان کی کپڑے کی دکان تھی۔ کہو ان کی۔ حضرت عثمان نے پوچھا ابن ابی طالب کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا رشتہ مصطفیٰ کریم سے مل رہا ہے، نبی کی ننھی بچی میرے گھر میں آ رہی ہے، اور میرے پاس حق مہر کے پیسے نہیں ہیں، ایک زرے ہے۔ عثمان نے کہا کتنے کی؟ فرمایا 450 درہم کی، مجھے دیتے تھے میں دے دوں گا۔ عثمان نے کہا تشریف رکھے میں پیسے لے آتا ہوں۔ لے آئے اور زرہ لے لی۔ جب حضرت علی پیسے لے کر جانے لگے، فرمایا ابن ابی طالب، علی مرتضی بھائی علی۔ اس نے بھائی علی کہا، یا علی نہیں کہا، یا علی یوں نہیں، بھائی علی، اخی بھائی ٹھہر جاؤ۔ واپس آ گئے۔ فرمایا یہ پیسے بھی لے لو، زرے بھی زرے جو آپ کیسے جنگ لڑیں گے؟ زرے بھی آپ کی، پیسے جو میرے ہیں یہ بھی ہیبا، شادی تیری، خرچ میرا۔ کہو شادی اور خرچ۔ میں تو یوں کہوں گا اگر ناراض نہ ہوں، حضرت علی ان کے مشکل کشا ہیں، عثمان حضرت علی کے مشکل کشا، پر میں تیری مشکل میں حل کر رہا ہوں۔ تو بھائی نکاح میں گواہ کون تھے؟ صدیق عمر۔ زور سے بولو۔ نکاح میں گواہ کون تھے؟ ولیمے کا سامان صدیق لایا، بی بی بطول کو سنوارنے والی، دلہن بنا کر حضرت حیدر کے گھر بھیجنے والی ابو بکر کی اہلیہ۔ زور سے بولو ابو بکر کی۔ حق مہر کے پیسے دینے والا حضرت عثمان۔ کہو کون تھا؟ ولیمہ کھانے والے صحابہ کرام، اور مصطفیٰ نے دعا کی آمین کہنے والے محمد کی جماعت، نکاح پڑھنے والی پیغمبر کی ذات۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ آپس میں پیار ہے یا تکرار ہے؟ زور سے بولو۔ تکرار ان کو ہے۔ کہو تکرار۔ کراچی تو زد میں آ گیا، ایک یہ ہے ایک یہ ہے، اللہ دونوں کو صحیح کرے۔ ایک یہ ہے ایک یہ ہے، سب کے جوان، اللہ دونوں کو صحیح کرے۔ انشاءاللہ ہو جائیں گے اور ہو رہے ہیں۔ کہو انشاءاللہ۔ بادل چھٹ رہے ہیں، الحمدللہ، عقائد باطل حق رہے ہیں، اور دین ڈٹ رہا ہے۔ کہو انشاءاللہ۔ شادی بتا رہا تھا، بی بی عائشہ سے حضور کی شادی ہوئی۔ بس یہی سمجھا کر بات کو ختم کروں۔ نبی کریم کے گھر ابو بکر کی بیٹی صدیقہ آئی، کہ خود نہیں آئی، یہ کس نے بھیجی؟
پیغمبر کا نکاح ہو تو مشورہ کون دیتا ہے؟ پیغمبر کے لیے بیوی کون منتخب کرتا ہے؟ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجا، محبوب مکرم جو بیوی آپ کے بسترے پر آئی ہے یہ آپ کا انتخاب نہیں، انا احللنا یہ انتخاب اللہ کا ہے۔ کہو کس کا انتخاب ہے؟ حضور فرماتے میرے پاس جبرائیل آیا، ذرا غور سے سنیں، بخاری ترمذی مسلم ابو داؤد ابن ماجہ مشکات احادیث کا ذخیرہ لے کے بیٹھا ہوں۔ فرمایا میرے پاس جبریل آیا، فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا کہ اماں خدیجہ کے بعد میرا محبوب ذرا اداس ہے، پیغمبر کی خدیجہ چلی گئی، حضور اکیلے ہیں، اب میں ان کا گھر آباد کروں گا، جاؤ جبریل بی بی عائشہ کا اس کو خواب میں نقشہ دکھاؤ، بی بی عائشہ کی صورت دکھاؤ کہ محبوب ان قریب ابو بکر کی بیٹی صدیقہ جو تیرے گھر کے لائق ہے وہی اللہ کے حکم سے تیرے گھر تیری اہلیہ بنے گی۔ یہ انتخاب کس نے کیا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے محمد کی حرم تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم محمد کی عزت ہو۔ پیغمبر کی حرم امت پر حرام، کہو امت پر۔ عبدالشکور کل رخصت ہو جائے میری بیوی نکاح کر سکتی ہے اور بیوہ ہے نکاح کرے، مگر محمد کی بیوی مومنوں کی اماں ہے، کوئی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، اتنی حقیقی ماں نہیں جتنی محمد کی گھر والی ہماری ماں ہے۔ ٹھیک ہے ابھی بولو۔ ایک جملہ یہاں کہہ دوں، جو مصطفیٰ کے حرم کو اماں کہے وہ مومن ہے، جو سب کچھ ہو کر ان کو اماں نہ کہے، اماں تو اماں ہے، انکار والا مومن نہیں ہے۔ جو نبی کے حرم کو اماں نہ کہے وہ مومن، زور سے بولو، وہ مومن۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سمجھ گئے تم؟ ہماری مصطفیٰ کی حرم مومنوں کی مائیں ہیں، بی بی عائشہ تمہاری اماں ہے؟ جو کہتے ہیں ہاتھ اٹھا دے، دعا کرو وہ بھی بچہ بنا لے، وہ ہماری اماں ہے تو ہماری قیامت کے دن یہ ماں نہیں پہچانے گی، وہ ماں پہچانے گی، کہے گی کملی والے عبدالشکور ندیم کو کچھ نہ کہو، یہ میرے دوپٹے کی حفاظت کرتے، یہی کہے گی کملی والے وہ آ رہے ہیں، دین پوری اور مجلس صاحب حقوق اور فاروق آرگنائزر کی جماعت آ رہی ہے، محبوب میں سفارش کرتی ہوں ان کو حوض کوثر کا پانی پلاؤ، مجھے یقین ہے کہ اماں کی سفارش پر ہمیں جنت کا ٹکٹ ملے گا، کہو انشاءاللہ۔ ہم اپنی ماں کی تعریف نہیں کرتے، محمد کے حرم کی تعریف کرتے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا نکاح کا نقشہ دیکھ لیں۔ بی بی کہتی ہے کنت علی ارجوحۃ، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، تقدیر اور تدبیر کی بحث تھی، کہو تقدیر اور تدبیر کی۔ تدبیر کہہ رہی تھی کہ عائشہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے، کچھ گڑیوں کی شوقین تھی، کچھ لڑکیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی، اور تقدیر بی بی عائشہ کو محمد کے گھر مومنوں کو اماں نبی کی عزت صدیقہ بنا رہی، تقدیر غالب آئی، کہو تقدیر۔ بی بی کہتی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا فیصلہ ہو رہا ہے، اللہ نے حضور کے دل میں ڈالا، خدا نے جبریل بھیجا، حضور پر وحی کئی قسم کی آتی تھی، کبھی خواب، کبھی الہام، کبھی کشف، کبھی نیند میں، کبھی اس طرح الہام ہو جاتا تھا، کبھی حضور کی زبان پر خدا کے کلمے جاری ہو جاتے تھے، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو اللہ نے آقا کو اطلاع دی کہ محبوب گھبرائے نا، تیرے گھر میں ایک عورت آ رہی ہے، وہ صدیقہ ہوگی، اور وہ تیرا گھر اس وقت گھر نہیں رہے گا، دین کا درس، دین کا مرکز بن جائے گا، کہو دین کا۔ آپ کو معلوم ہو کہ بی بی عائشہ صدیقہ کو 2210 حدیث یاد، کتنی؟ آپ کو کتنی یاد ہے؟ حضور کی حدیثیں کلمہ جو پوچھو نا، ہماری جماعت تبلیغی کہتی ہے 80 70 سال کے بوڑھوں کو ملے، پوچھا کلمہ، ایک عورت کو میں نے، ایک جماعت تبلیغی کہنے لگا کہ میں ایک بوڑھی عورت کو ملا، میں نے کہا کلمہ تو سکھاؤ، کلمہ تو سناؤ، کہنے لگی کلمہ بازار میں ملتا ہے، گھبرا گئی کلمہ کیا ہوتا ہے۔ ایک بوڑھے کو کہا کلمہ سناؤ، کہنے لگا ولا الہ، یہ کلمہ سنا رہا ہے، ولا الہ محمد پاک رسول الہ، کلمہ نہیں آتا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ آپ جائیں پہاڑوں میں، جائیں جنگلوں میں، مولانا اور تو اور کلمہ بھی نہیں آتا، دعا کرو خدا اس کلمے پر ہمیں موت عطا کرے۔